الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہم سب کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے. اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کے بعد اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہستی، کوئی ذات، کوئی انسان اس لائق ہے کہ اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، اس کے کارنامے یاد کیے جائیں، ان کی ایک ایک ادا اور طریقے کو اپنانے پر فخر کیا جائے تو وہ بلا شبہ آمنہ کے لال، عائشہ کے شوہر، فاطمہ کے باپ، تمام نبیوں کے سردار اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مقدسہ ہے. میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے اور یہ اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے. عنقریب ہم لوگ ایک عظیم مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، یعنی چند دنوں کے بعد ہم لوگ ماہ رمضان المبارک میں داخل ہونے والے ہیں. اس مناسبت سے آج کی میری تقریر کا عنوان ہے ہم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کریں. حاضرین گرامی، استقبال اور خوش آمدید یہ دونوں اردو کے الفاظ ہیں، جبکہ اسی کو انگلش میں ویلکم کہتے ہیں. یہ تینوں الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی مہمان کے آنے کی خبر ہوتی ہے. جب مہمان کے آنے کی خبر ہو جاتی ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہم اس کے قیام گاہ اور رہائش کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں اور وہاں بنیادی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں. اسی طرح ماہ رمضان المبارک ہمارے لیے کسی عظیم نعمت اور بڑے مہمان سے کم نہیں ہے، اس لیے اس عظیم مہینے کی آمد سے پہلے بھی ہمیں بہت سارے نیک اعمال کر لینے چاہیے. آئیے ہم ان چند نیک اعمال کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا نیک عمل نیت کو خالص کرنا. میرے اسلامی بھائیوں، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت درست ہوگی تو ہمارا نیک عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا. لیکن اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہوگی، ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی، ہم کسی انسان کو دکھانے کے لیے یہ اعمال صالحہ انجام دیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ لہذا تمام اعمال کو صرف اور صرف اس لیے انجام دینا چاہیے کہ اس سے ہمارا رب راضی ہو، خوش ہو، اور اس کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے اعمال صالحہ انجام دینا چاہیے، تب جا کر یہ اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا۔ دوسرا نیک عمل توبہ و استغفار ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنے سے انسان گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ توبہ کرنے سے انسان گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور توبہ میں مومنوں کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے مسلمانوں، بالخصوص مومنوں، تم سب کی سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے رب العالمین کی طرف پلٹو۔ لعلکم تفلحون، اگر تم توبہ کرو گے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں کامیابی ہاتھ لگے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تیسرا نیک عمل سابقہ فرض چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لینا۔ جب ماہ رمضان المبارک آتا ہے تو ہم میں سے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ عورتیں حاملہ یعنی حمل والی، اور کچھ مرضعہ یعنی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، اور یہ تینوں بیماری کی شکلیں ہیں۔ ایسی صورتوں میں اللہ رب العالمین نے ان کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں اور آنے والے دوسرے مہینوں میں روزے کو قضا کر لیں، ان روزوں کو پورا کر لیں، روزوں کی گنتی کو پورا کریں۔ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے وہ ماہ شعبان ہے۔ کہتی ہیں یصوم فلا یفطر، جب اللہ کے رسول مسلسل روزہ رکھنے لگتے تھے تو ایسا گمان ہوتا، احساس ہوتا تھا کہ اب روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ وَيُفْتِرُ فَلَا يَصُومُ، اور جب اللہ کے رسول روزہ رکھنا بند کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، تو ایسا لگتا تھا، احساس ہوتا تھا کہ اب اللہ کے رسول یہ پورے مہینے تک روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس کی وجہ اور علت یہ بتلائی گئی ہے کہ کہیں نوافل روزے رکھنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری نہ آ جائے، انسان کو کمزوری لاحق نہ ہو جائے، وہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو جائیں، اور اس وجہ سے ان کے فرض روزے چھوٹ جائیں، فرض روزے رکھنے میں ان سے کوتاہی اور غفلت ہونے لگے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کے 15 روز گزر جائیں اس کے بعد تم روزے نہ رکھا کرو۔ ماہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ایک چوتھا نیک عمل یہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے۔ ویسے تو ایک مسلمان مومن کی زندگی نظام الاوقات کے تحت ہی گزرنا چاہیے،
لیکن رمضان المبارک میں خصوصیت کے ساتھ نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے، جیسے نماز فجر کے بعد تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرنا، دوسری دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، جو لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان کو سکھانا، اسی طرح سے نمازوں کی پابندی کرنا جماعت کے ساتھ۔ اسلاف کرام رحمہم اللہ اجمعین نماز کا جماعت کے ساتھ کتنا اہتمام کرتے تھے، آئیے اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ سید التابعین ہیں، تابعین کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلسل 30 مہینے تک جب بھی اذان ہوتی تھی میں مسجد میں موجود ہوتا تھا، حاضر ہوتا تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس قول کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنی گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ اور جائزہ لیں، تو ہمیں معلوم ہوگا اور ہمیں افسوس بھی ہوگا کہ ہم میں سے اکثر لوگ جب مسجد سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز آتی رہتی ہے اس وقت ہم دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں یا سوشل میڈیا میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے نماز کو دوسرے درجے میں رکھا اور اپنے دوسرے کاموں کو اول درجے میں رکھا، اللہ رب العالمین کی آواز کو ترجیح نہیں دی، اللہ رب العالمین کی آواز ثانی درجے کی چیز قرار پائی۔ میرے اسلامی بھائیوں، آمد رمضان سے قبل ایک 5واں نیک عمل یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، کچھ یتیم ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، کچھ بیوہ خواتین بھی رہتی ہیں، لہذا ہمیں دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور ہماری نظر میں جو کمزور، غریب، مسکین لوگ نظر آتے ہیں اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو ان کی ضرورتیں پوری کریں، بیواؤں کی ضرورتیں پوری کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے فرض روزے خوشی اور آسانی کے ساتھ رکھ سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ لہذا صدقہ و خیرات کی بھی بڑی فضیلت ہے، صدقہ و خیرات کریں اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھ سکیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فاستبقوا الی الخیرات، اے لوگو خیرات کی طرف جلدی کرو، بھلائیوں کی طرف دوڑو، لپکو۔ اب میں انہیں چند کلمات کے ساتھ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، باری الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔